اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ القمر اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَىٰ شَيْءٍ نُّكُرٍ خُشَّ عَنْ أَبْصَارِهِمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّنتَشِرٌ مُهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ یقول الکافرون ھذا یوم عسر صدق اللہ العظیم۔ سورۃ القمر مکی سورت ہے اور اس کا زمانہ نزول وہ ہجرت سے 4-5 سال پہلے کا۔ قمر چاند کو کہتے ہیں، بلکہ چاند کے خاص حصے کا نام ہے۔ چاند کے 3 نام ہیں۔ شروع کا چاند ہلال کہلاتا ہے، یعنی 1-2 تاریخ کا چاند جو بالکل باریک ہوتا ہے وہ ہلال کہتا ہے، جیسے سورہ میں ہے یسألونک عن الاہلہ، آپ سے چاند کی ابتدا شروعات کے بارے میں پوچھتے ہیں، یعنی پہلے بالکل چھوٹا ہوتا ہے، پھر بڑا ہوتا ہے، پھر چھوٹا ہوتا ہے، کیوں؟ تو شروع کا چاند ہلال، اس کے بعد جب بڑھتا جاتا ہے تو اس کا نام ہوتا ہے قمر، اور خاص طور پہ 13، 14 اور 15واں جب دن آتا ہے اس کا نام ہوتا ہے بدر۔ خوب چمکتا ہے، فل ہوتا ہے اور چمکتا ہے۔ اس کے بدر کے بعد پھر قمر کہلاتا ہے آخر تک، بدر اور اس کے بعد پھر قمر، اور آخر میں جب 1-2 راتیں نظر نہیں آتا وہ محاق ہوتا ہے۔ محاق کا معنی مٹ گیا، نظر نہیں آ رہا۔ تو چاند ہوتا تو ہے لیکن وہ نظر نہیں آتا، کیونکہ چاند کا اپنا جسم روشن نہیں ہے، اپنا جسم روشن نہیں ہے۔ جتنا چاند سورج کے مقابلے میں آتا ہے اتنا ہی وہ ہمیں نظر آتا ہے۔ تو سورج کے مقابلے میں جتنا آئے گا اتنا نظر آئے گا، اور جب سورج سے بالکل ہٹ جاتا ہے پھر وہ 1-2 دن نظر نہیں آتا۔ بہرحال چاند اور سورج، نبی کریم علیہ السلام فرمایا آیتان من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں۔ کبھی کبھی ان کو گرن لگتی ہے اور یہ فل یا آدھے یا کچھ حصہ ان کا سیاہ ہو جاتا ہے۔ تو عربوں میں یہ خیال تھا کہ شاید کوئی بڑا آدمی مر گیا ہے تو اس لیے ان کو گرن لگی ہے، اس کا اثر ان تک پہنچا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں بھی گرن لگی، اور ہمیں حکم ہے کہ جب چاند یا سورج کو گرن ہو تو نماز پڑھو، استغفار کرو، دعا کرو اس وقت تک جب تک کہ یہ روشن نہیں ہو گیا۔ تو اتفاق سے اسی دن جس کے گرن لگی تھی آپ کے بیٹے ابراہیم کا انتقال ہوا تھا۔ تو لوگوں میں وہی تھا کہ جی ابراہیم حضور کے بیٹے کا انتقال ہوا ہے، دیکھو جناب سورج کو گرن لگی ہے۔ تو خیر آپ نے نماز پڑھائی، بڑی لمبی نماز پڑھائی، اور پھر اس کے بعد آپ نے خطبہ دے کر فرمایا کہ نہیں بھائی، سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں، اور ان کو گرن کسی کی موت زندگی سے نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک نظام ہے۔ وہ عبرت کے لیے یہ نشانی دکھاتے ہیں کہ جیسے آج یہ تھوڑا سا سیاہ ہوا ہے، ایک وقت آگا کہ یہ مٹ بھی جائیں گے، ختم بھی ہو جائیں گے، قیامت ہوگی۔ خیر یہ سورۃ قمر ہے، اس کے
پہلی ہی آیت میں قمر کا لفظ ہے، اس سے یہ صورت ہے اقتربت الساعۃ وانشق القمر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قریب آ گئی قیامت۔ پچھلی صورت میں تھا نا ازفت الازفہ، قریب آنے والی قریب آ گئی، تو یہاں اللہ اس کی نشانی بتاتے ہیں کہ قریب آنے والی قریب آ گئی۔ اس کی نشانی یہ ہے کہ چاند دو ٹکڑے ہو گیا، اس کے آنے کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ چاند دو ٹکڑے ہو گیا، وانشق القمر۔ تو قیامت کی کئی نشانیاں ہیں، ابتدائی نشانیاں تھیں وہ ہو چکیں، درمیانی نشانیاں آج کل چل رہی ہیں، اور آخری 8-10 نشانیاں ابھی باقی ہیں۔ تو یہ ابتدائی نشانیوں میں سے تنشق القمر جو ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، اور آج جو ہیں وہ درمیانی نشانی چل رہی ہیں، بڑی نشانیاں ابھی آنے والی ہیں، اس کے بعد قیامت کا وقوع ہوگا۔ ہاں، تو یہ حضور کا معجزہ بھی ہے اور قیامت کی نشانی بھی ہے، دو چیزیں ہیں، قیامت کی نشانی بھی ہے، یعنی جب یہ معجزہ ظاہر ہوگا تو بس سمجھو قیامت قریب ہے، اس کی نشانی میں سے، اور آپ کے اشارے سے چونکہ دو ٹکڑا ہوا، معجزہ بھی ہوا۔ تو ہوا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج کے زمانے میں، تو حج تو ہوتا ہی تھا، اسلام سے پہلے بھی مشرکین بھی اپنے طرز کا حج کرتے تھے اور باہر سے لوگ بھی آتے تھے۔ تو حج کے زمانے میں نبی کریم علیہ السلام مینا چلے جاتے تھے، کیونکہ وہاں لوگوں کا اجتماع ہوتا تھا، اکٹھے ہوتے تھے، تو دعوت کے لیے وہاں جاتے تھے۔ آپ حج کے لیے نہیں جاتے تھے، اسلام کا تو حج اس وقت فرض ہی نہیں تھا، اور نہ ان کا وہ مشرکانہ حج آپ کو کرتے تھے، آپ دعوت کے لیے، کیونکہ سب لوگ آتے تھے تو مینا میں 2-4 دن خوب ان کا میلہ ہوتا تھا دعوت کے لیے۔ تو یعنی سے ہجرت سے کوئی 5 سال پہلے اسی طرح آپ مینا میں تشریف لے گئے حج کے زمانے میں، تو لوگ تھے ان کو دعوت دینے کی، تو مشرکین نے وہاں آپ سے کہا کہ آپ یہ کام کرتے ہیں، تو ہمیں کوئی نشانی تو دکھائیں کہ آپ جس کو دیکھ کے ہم آپ کی سچائی کے قائل ہو جائیں، آپ پر ایمان لائیں۔ تو آپ نے فرمایا کیا سچائی، کیا نشانی مانگی؟ تھوڑی نشانیاں ہیں۔ انہوں نے کہا اگر آپ نبی ہیں نا، اگر چاند کو 2 ٹکڑے کریں۔ اللہ کا قانون یہ ہے کہ کسی کی مانگی بھی نشانی نہیں بتاتے اپنی مرضی سے، لیکن کبھی کبھی اللہ کسی کی مانگی بھی نشانی بھی بتا دیتے ہیں، جیسے کہ قوم عاد میں، قوم صالح علیہ السلام میں اونٹنی کا مطالبہ کیا تو دکھا، انہوں نے بھی مطالبہ کیا تو اللہ نے کہا چلو دکھا دیتے ہیں۔ تو آپ نے انگلی کا اشارہ کیا اور چاند 2 ٹکڑے ہو گئے، ایک پیس غار حرا کی طرف چلا گیا، دوسرا اپوزٹ اس طرف آ گیا۔ کچھ دیر تک اسی طرح رہا، پھر آہستہ آہستہ جب دیکھ لیا کہ اچھی طرح انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ چاند 2 پیس ہو گئے، اچھی طرح کوئی شک نہیں رہا، تو پھر آہستہ آہستہ آ کے وہ جڑ گیا۔ معجزہ دیکھ لیا، لیکن معاندین نے تبصرہ کیا کیا، وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا يَقُولُوا هَذَا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ۔ اللہ فرماتا ہے جب بھی یہ لوگ کوئی نشانی اور معجزہ دیکھتے ہیں، اس کو بطور معجزہ قبول نہیں کرتے، اس سے منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں سحر مستمر، یہ تو چلتا ہوا جادو ہے، پہلے بھی لوگ کرتے تھے، آج بھی کر لیا۔ تو ابو جہل نے کہا دیکھو محمد نے ہماری آنکھوں پہ جادو کر دیا ہے، ہاں جی، اور دیکھو ہمیں جادو کہا اس کو، اور اس کو معجزہ تسلیم نہیں کیا، ایمان نہیں لائے، سحر مستمر۔ اب یہ واقعہ ہوا، ٹھیک ہے نا، انہوں نے کہا یہ جادو ہے اور ہم پر ہوا، یعنی واقعی چاند 2 ٹکڑے نہیں ہوا، ہماری آنکھوں پہ جادو کیا، ہمیں نظر آیا کہ 2 ٹکڑے ہیں۔ جادو میں ایسے ہی ہوتا، حقیقت نہیں بدلتی، چیز بدلی ہوئی نظر آتی ہے، یہی کہا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اچھا نہیں ہے، تو تم پر میں نے جادو کیا، باہر کے لوگوں پہ تو نہیں کیا ہوگا نا، کسی اور سے پوچھ لینا 2 ٹکڑے ہوا کہ نہیں۔ تو
انہوں نے پھر آنے والے جو قافلے تھے مکہ آنے والے باہر سے، ان سے بھی پوچھا۔ تو اصل بات تو یہ کہ یہ تو واقعہ ہی رات کا تھا، اور اس وقت تو اکثر لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں، پھر یہ واقعہ تھوڑی دیر کا تھا۔ کون آسمان کو رات کو دیکھتا رہتا ہے؟ لوگ اپنے کاموں میں مصروف ہیں۔ اکا دکا اچانک کسی کی نظر پڑ جائے تو پڑ جائے، ورنہ کون دیکھتا ہے؟ تو اس لیے نہ تو اس کا پیشگی کوئی اعلان تھا کہ فلاں رات کو یہ معجزہ ظاہر ہوگا کہ سب لوگ دیکھتے ہیں۔ جیسے آج کل جب سورج گرہن اور چاند گرہن ہوتا تو پہلے سے بتاتے ہیں کہ فلاں رات کو فل یا اتنا، تو لوگ پھر تو دیکھتے ہیں۔ اب اس زمانے میں تو یہ چیزیں تھیں نہیں کہ معجزہ ظاہر ہوگا، یہ تو اچانک ایک بات، ایک مطالبہ پیش ہوا اور اچانک ہی ایسا ہوا اور تھوڑی دیر۔ تو اگر یہ واقعہ سب لوگوں کو معلوم نہیں، جیسے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اتنا بڑا واقعہ ہوا چاند کا، تو پھر بھی تو بہت مشہور و معروف ہونا چاہیے تھا۔ بہت مشہور معروف کیسے ہو؟ تھوڑی دیر کا تو واقعہ ہے، رات کا واقعہ ہے، لوگ سوئے ہوئے ہیں اپنے کاموں میں یا گھروں کے اندر ہیں، باہر کون ہے؟ اور پھر یہ کہ اگر کوئی ہے بھی تو تھوڑی دیر کی بات ہے، کس نے اوپر دیکھا ہے کہ چاند دو ٹکڑے ہوئے؟ تو لہذا ایسی بات نہیں، اسی لیے اس کی شہرت نہیں ہوئی۔ اور یہ بھی نہیں کہ کسی نے دیکھا ہی نہیں، خود مشرکین نے آنے والے قافلوں سے پوچھا، قافلے چونکہ رات کو چلتے تھے نا، وہ تو سوتے نہیں تھے، تو کسی کی نظر پڑ گئی ہوگی، تو قافلے میں کئی قافلے والوں نے کہا ہاں ہم نے دیکھا چاند دو ٹکڑے ہوا تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے نہیں مانا۔ تو خیر یہ سوال پھر بھی ہے کہ چاند حقیقت میں دو ٹکڑا تو ساری دنیا میں ہوا ہوگا، تو ساری دنیا میں اگر کوئی واقعہ ہو تو ہسٹری میں اس کا تو ذکر ہونا چاہیے، پھر ہسٹری میں اس کا ذکر ہونا چاہیے۔ اس کی بات اصل میں یہ ہے کہ ساری دنیا میں رات نہیں ہوتی، رات ایک خطے میں ہے، دوسری میں صبح ہے، دوسری میں شام ہے، اس طرح۔ تو چاند آتا ہی رات کو نظر ہے، دن کو تو نظر آتے ہی نہیں، اور ساری دنیا میں تو رات ہوتی نہیں، اسی ایریے میں رات تھی، اور وہ قافلوں نے بھی بتا دیا کہ چاند دو ٹکڑے ہوا تھا۔ اگر ساری دنیا والوں نے نہیں دیکھا تو کون سی بات ہے؟ دن کو تو نظر آتا بھی نہیں ہے ٹکڑے ہوا کہ نہیں۔ تو اس لیے اگر تاریخ میں اس واقعے کو دوسرے ملکوں میں نہیں پہچانا گیا تو کوئی عجیب بات نہیں۔ اور پھر یہ کہ بالکل ہی دنیا کی تاریخ میں یہ نہیں ہے تو یہ بھی غلط ہے۔ ہندوستان میں دیکھا گیا، انڈیا میں دیکھا گیا، اور تاریخ کی کتاب تاریخ فرشتہ، فرشتوں کی تاریخ نہیں ہے، اس لکھنے والے کا اس کا لقب ہے فرشتہ۔ تو قاسم فرشتہ ایک احمد نگر کے مورخ ہیں، تاریخ لکھنے والے، انہوں نے اپنی تاریخ میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ مالیبار جو ہے انڈیا میں، وہاں کا جو راجہ تھا، راجہ اس زمانے میں راجے ہوتے تھے نا، تو اس رات اس کے ہاں اس کے محل میں کوئی تقریب تھی، کوئی اجتماع تھا، کسی وجہ سے تھا، بڑے لوگ آئے ہوئے تھے، وہ بھی تھے، تو جہاں تقریب ہوتی تو رات بھر لوگ جاگتے رہتے ہیں۔ تو راجہ اپنی رانیوں سمیت محل کی چھت پر اپنی اس تقریب میں تھا، خیر لوگ چلے گئے ہوں گے تو وہ تو چھت پہ تھے، اچانک اس کی نظر پڑی تو چاند دو ٹکڑے تھے۔ بڑی اس کو حیرت ہوئی تو اس نے اس وقت جو ان کے عالم تھے جو ہندوؤں میں، تو ان کو بلایا، انہوں نے کہا یہ ایک واقعہ میں نے دیکھا ہے آج چھت پہ چاند دو ٹکڑے ہوئے، کچھ تمہارے علم میں اس کے بارے میں کچھ ہے؟ تو کہتے ہیں انہوں نے اپنی کتابوں کے حوالے سے بتایا کہ ایسا واقعہ ہونا تھا، ایسا واقعہ ہماری کتاب میں ہونا تھا، سو یہ وہی ہوا جو آپ نے دیکھا وہی ہوا۔ دیکھیے انوکھی بات نہیں ہے، ہماری کتابوں میں ایسا واقعہ ہونا تھا، اس کا پس منظر کیوں ہے، کیسے ہونا تھا، وہ تفصیل ہے۔ خیر راجہ نے اپنی ڈائری میں وہ تاریخ لکھ لی کہ اس تاریخ کو میں نے اپنے محل کی چھت پر چاند دو ٹکڑے ہوئے دیکھا ہے، اس کی تصدیق ہمارے اہل علم نے بھی کی۔ اس کے بعد ایک عرصے کے بعد پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی
تجارت کی غرض سے مالابار گئے، تجارت کے لیے لوگ جاتے تھے، تو اس کو اتنا تو پتا ہے کہ عرب میں ایسا ہوگا تو یہ ایسا ہوگا نا، تو اس جستجو میں تھا کہ عرب سے کوئی آئے، تو جب وہ گئے تو اس کو بلایا، صحابی کو بلایا، اس نے کہا یار کہ فلاں تاریخ کو چاند 2 ٹکڑے ہوئے، کچھ اس کے بارے میں آپ جانتے ہیں؟ اس کا ہاں کیوں نہیں جانتا ہوں، یہ تو ہمارے نبی کے اشارے سے ہوا، اور اس واقعے کے 10 صحابہ راوی ہیں، 10 صحابہ نے اس کو روایت کیا ہے کہ عرب میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک نبی بھیجے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے نا، اور ان سے معجزہ طلب کیا گیا تھا فلاں رات کو، تو یہ ان کے معجزے سے 2 ٹکڑے ہوا۔ اس نے کہا اچھا تو میں نے بھی یہاں دیکھا ہے، تصدیق ہو گئی، راجہ خود بھی مسلمان ہو گیا، رانیاں بھی مسلمان ہو گئیں اس معجزے سے۔ پھر کہتے ہیں کہ اس نے ایک وفد بھیجا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، یعنی خود تو نہیں جا سکا، کسی وجہ سے بھی نہیں جا سکا، لیکن اپنے لوگوں کا ایک وفد بھیجا کہ تم جاؤ اور ان سے مل کر آؤ، مل کے، اور یہ کہ میرا بھی پیغام دے دو کہ میں یہ ان پہ ایمان لایا ہوں، اور وہ کیسے ہیں، کیا صفات، کیا تعلیمات وغیرہ، کیونکہ تعلیمات کا تو پتہ نہیں تھا۔ تو باقاعدہ وہ وفد گیا مکہ مکرمہ، نبی کریم سے ملاقات ہوئی، اور آپ کو دیکھا، آپ کی صحبت میں رہے اور آپ سے سیکھا، اور واپس آئے، اس نے بات کی تصدیق کی کہ بالکل ایسی ہی بات ہے، وہ اللہ کے نبی ہیں، یہ ان کی سیرت ہے، یہ ان کی صورت ہے، یہ ان کی تعلیم ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ تاریخ میں واقعہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے پائے کے عالم گزرے ہیں، انہوں نے کلکتہ میں غالباً ایک دفعہ خطبات دیے تھے، لیکچر دیے تھے 8-10، وہ پرنٹ ہو کر وہ کتاب کی نا، خطبات مدراس میں، کلکتہ میں مدراس، خطبات مدراس کے نام سے۔ انہوں نے اپنے ایک خطبے میں لکھا ہے، یعنی خطبہ تو دیا تھا، بعد میں لکھا گیا وہ خطبہ، اپنے خطبے میں یہ فرمایا کہ ابھی ابھی سنسکرت کی ایک کتاب سامنے آئی ہے، سنسکرت زبان ہے نا، تو یعنی اس کے اندر کئی کتابیں لکھی گئیں، کئی مٹ بھی جاتی تھی نا، تو کہتا کوئی پرانی کتاب جو مٹی ہوئی تھی، کہیں پتہ نہیں تھا، ابھی ابھی حال میں یعنی وہ سامنے آئی ہے، اور اس میں بھی یہ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ تو مطلب کہ اس زمانے میں ایک تو تاریخ نویسی اتنی عام تھی بھی نہیں، اتنی ہسٹری لکھنے کے رواج ہی نہیں تھا، پھر کہیں تھا تو کوئی چھاپا خانے نہیں تھے کہ اس میں کتابیں چھپتی اور پکی پرنٹ ہوتی، کچی سیاہی سے لکھی جاتی تھی، وہ مٹ جاتی تھی، اور کبھی کتابیں چونکہ اتنی زیادہ پرنٹ بھی نہیں ہوتی تھی، ہاتھ سے ہی لکھی جاتی تھی، تو کبھی وہ ضائع بھی ہو جاتی تھی، گم ہو جاتی تھی، تو اس لیے پرانی ہسٹری میں ساری چیزوں کو تلاش کرنا ایک فضول بات ہے۔ اس نے فرمایا کہ ایک پرانی کتاب سنسکرت کی ابھی حال میں دریافت ہوئی ہے، مطلب کہیں گم شدہ تھی، کیا تھا، اس میں بھی کہتے ہیں یہ قصہ لکھا ہوا ہے۔ تو بہرحال یہ واقعہ تاریخ میں بھی ہے، اور تاریخ میں ہو یا نہ ہو، قرآن سے بڑی بات کیا ہے؟ ہمارے لیے تو قرآن مجید میں ہے، سب سے بڑی بات یہ ہے۔ ہاں، وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، ان لوگوں نے جھٹلایا، اس معجزے کو جھٹلایا، وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، اور اپنی خواہشات کی پیروی کی، اپنی مرضی پر ہی چلتے رہے۔ اچھا ایسا کیا تو پھر یعنی ان کو سزا اللہ نے کیوں نہیں دی کہ معجزہ مانگا بھی تھا، پھر اس کو جادو کہہ کر جھٹلا دیا، تو سزا کے مستحق تھے۔ اللہ فرماتے ہیں وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ، ہر کام اپنے ٹھکانے پہ ہوتا ہے، اللہ کے ہاں جلدی نہیں، اللہ کے ہاں ہر کام کے لیے ایک وقت مقرر ہے، اس سے پہلے وہ تو سزا تو ان کے لیے متعین تھی، لیکن اس کے لیے وہ ٹائم اللہ نے نہیں رکھا تھا، ابھی ان کو اور بھی مہلت اور ٹائم دینا تھا، اس لیے سزا اس وقت نہیں دی۔ تو کل امر مستقر، ہر کام اپنے ٹھکانے پہ ہوتا ہے،
ٹھکانے پہ، یعنی اپنے ٹائم سے ہوتا ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ، اور تحقیق ان کافروں کے پاس اور بھی کئی خبریں آئی ہیں، صرف ایک واقعہ شق القمر کا نہیں، اور بھی کئی معجزات، کئی واقعات جو انہوں نے مانگے اللہ نے بتائے، جن کے اندر مزدجر ڈراوا تھا، جن کو سن کر پڑھ کر یہ ڈرتے۔ تو ان کے پاس کئی خبریں آئی ہیں، کئی واقعات آئے ہیں نبی کے ذریعے سے جس میں ڈراوا تھا، لیکن نہیں ڈرے۔ حکمت بالغۃ، یہ اللہ کی طرف سے ایک حکمت ہے مؤثر، بالغہ کا معنی مؤثر، پوری، اور یہ کہ اللہ سزا یعنی کب دیتے ہیں، فما تغنی النذر، جب سزا کا وقت آ گیا تو ڈرانے والوں کا ڈرانا ان کے لیے کافی نہیں ہوا۔ پھر ڈرانے والوں کا فما تغنی، نہیں بچایا ان قوموں کو، النذر، ڈرانے والوں نے، یعنی انبیاء کرام ان کو پھر بچا نہیں سکے، جنہوں نے ان کو ڈرایا تھا عذاب سے، وہ عذاب وقت پہ آیا تو ڈرانے والے ان کو بچا نہیں سکے، ان کو بچانا کافی نہیں۔ سو نبی کریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ تسلی دیتے ہیں کہ دیکھیے آپ سے یہ بڑا معجزہ مانگا، پھر اس کو جادو کے ٹھکرا دیا، آپ کو ضرور آپ کی دل شکنی تو ہوئی، آپ کو تکلیف تو ہوئی، لیکن فتول عنہم، آپ ان سے منہ پھیر لے، زیادہ الجھے نہیں ان کے ساتھ، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ زیادہ الجھے نہیں، منہ پھیر لیں، ابھی وقت آنے والا ہے، ان کو پتہ چل جائے گا کہ ان کے انکار کی سزا کیا ہے، اور وہ وقت سزا کا کیا ہے، یعنی اصل وقت سزا کا قیامت کا دن ہے۔ دنیا کی تو سزا نہیں ہے، یہ تو عبرت کے لیے ہوتی ہے، اصل سزا وہ تو آخرت کی ہے۔ تو آپ ان سے منہ پھیر لیں، یوم یدعو الداعی الی شیء نکر، اس دن کے پکارنے والا پکارے گا ایک چیز کی طرف، نکر، جو بڑی خطرناک ہوگی، یعنی قیامت۔ پکارنے والا پکارے گا الی شیء نکر، جی بڑی عجیب و غریب چیز کی طرف، یعنی قیامت کی طرف۔ تو پکارنے والے سے مراد حضرت اسرافیل، اور پکارنے سے مراد ان کا سور پھونکنا ہے۔ تو جب یہ وہ سور پھونکیں گے تو یہ اس کی آواز کے پیچھے جائیں گے اور محشر کے میدان میں پہنچیں گے، وہ شیء نکر ہوگا۔ تو آپ اس وقت ان سے منہ پھیر دیں، ان کے لیے کچھ نہ کہیں، اس وقت کا انتظار کریں۔ پھر کیسے جائیں گے یہ؟ آج تو آپ کی پکار پہ نہیں آ رہے، آپ کی دعوت تو قبول نہیں کر رہے، لیکن فرشتے کی پکار پہ کیسے جائیں گے؟ خشعاً ابصارہم، آج تو اکڑ کے جاتے ہیں، آج تو اکڑ کے جاتے ہیں، مرضی سے جاتے ہیں۔ اس دن اس پکار پہ جائیں گے بے اختیار، اور جائیں گے بھی کیسے؟ خشعاً، جھکی ہوئی ہوں گی ان کی نظریں، دوڑ لگا کے جائیں گے، نظریں جھکی ہوئی ہوں گی، ایک دوسرے کو دیکھ بھی نہیں سکیں گے، نظریں جھکی ہوئی ہوں گی۔ اور یخرجون من الاجداث، قبروں سے نکلیں گے، اس آواز پہ قبروں سے نکلیں گے، آواز کے پیچھے جائیں گے سیدھے ڈائریکشن پہ، اور نظریں جھکی ہوئی ہوں گی۔ اور جائیں گے بھی کیسے؟ کسی لائن سے، قطار سے نہیں، کأنہم جراد منتشر، جیسے کہ وہ بکھری ہوئی ٹڈیاں ہیں، جیسے ٹڈی دل آتا ہے نا، کوئی ادھر سے، کوئی ادھر سے، کوئی ادھر سے، کوئی ادھر سے، تو مختلف اطراف سے بھاگم بھاگ جائیں گے محشر کے میدان میں، نظریں جھکی ہوئی ہوں گی، ذلت سے، خواری سے، کیونکہ جس چیز کو کل جھٹلاتے تھے آج وہ ہو گئی۔ اور مہطعین الی الداع، دوڑ لگاتے ہوئے ہوں گے اس پکارنے والے کی طرف، بھاگتے ہوئے جائیں گے اس کی پکار پہ، دوڑ لگاتے ہوئے جائیں گے اس پکارنے والے کی طرف۔ یقول الکافرون ھذا یوم عسر، اور کافر لوگ کہیں گے یہ بڑا مشکل دن آ گیا ہے، اللہ خیر کرے، آج کیا ہونا ہے، یہ بڑا مشکل دن ہے، یہ کہیں گے اپنے دل میں۔
مشکل دن ہے۔ یہ تو قیامت کا ذکر کر دیا۔ اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے معجزہ مانگا تھا، معجزہ دکھایا، انہوں نے اس کو جھٹلا دیا جادو کہہ کر، ٹھیک ہے۔ مناسب تھا کہ ابھی سے سزا دیں، لیکن ہم نے ہر چیز کا وقت مقرر کیا ہے، سزا اس ٹائم پہ ملے گی۔ تو اے نبی آپ دل شکستہ نہ ہوں ان کرتوتوں سے، اور اس دن کا صبر کریں کہ جب پکارنے والا پکارے گا تو یہ بے اختیار اس کی پکار پہ دوڑتے ہوئے جائیں گے، نظریں جھکی ہوئی ہوں گی جی، اور کہیں گے بڑا مشکل وقت آ گیا۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے عبرت کے لیے چند ایک انبیاء کے ذکر بھی کیا ہے جن کی قوموں کو اللہ نے دنیا میں بھی سزا دی، تو مختصر سا پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، پھر جناب ہود علیہ السلام کا، پھر صالح علیہ السلام کا، پھر لوط علیہ السلام کا، اور آخر میں ہے قوم فرعون کا، یعنی موسیٰ علیہ السلام یہ قوم فرعون جو تھی اس کا، اور بالکل آخر صورت میں پھر ہوگا یعنی پھر قیامت کا ایک منظر، پھر اللہ تعالیٰ۔ تو زیادہ تر موضوع اس کا ہے ڈرانا، اللہ کے عذاب سے لوگوں کو ڈرانا۔ کذبت قبلہم، فرمائی یہ صرف مکہ والوں کا معاملہ ہی نہیں ہے تکذیب کا، بلکہ ان سے پہلے تکذیب کر چکی ہے، نبی کو جھٹلا چکے ہیں۔ کذبت قبلہم، ان سے پہلے جھٹلا چکے ہیں۔ قوم نوح علیہ السلام کی قوم، اور یہ سب سے پہلی قوم ہے جس نے اللہ کے نبی کو جھٹلایا، اس سے پہلے قومیں پیغمبروں کی جھٹلانے والی کوئی بھی نہیں تھی۔ پہلے تین ہی نبی تو گزرتے ہیں، آدم علیہ السلام، ان کے بیٹے شیس علیہ السلام، ان کے بعد ان کی اولاد عیسی۔ ان کے زمانے میں کفر نہیں تھا، تو لہذا تکذیب کی سوال ہی میں ہوتا۔ تو پہلی قوم جس میں کفر آیا، شرک آیا، جس نے نبی کو ستایا، بات نہیں مانی اور عذاب کا شکار ہوئے، قوم نوح ہے۔ تو ان سے پہلے جھٹلایا قوم نوح نے۔ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا، تو ان لوگوں نے ہمارے بندے کو جھٹلایا، یعنی نوح تو ہمارے خاص بندے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں اِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا، وہ بڑے شکر گزار بندے تھے، بڑے زمانے تک انہوں نے تبلیغ کی، بڑی تکالیف انہوں نے اٹھائیں، اور ہمارے ایسے نبی کو انہوں نے جھٹلایا۔ کذبت قبلہم قوم نوح فکذبوا عبدنا وقالوا مجنون، اور ان کو دیوانہ کہا، ان کو کہتے ہیں پگلی بھی باتیں کرتے ہیں، دیوانہ باتیں کرتے ہیں، قیامت ہوگی، فلاں ہوگا، یہ ہوگا، اور خدا ہم سے ناراض ہے، اور یہ تو دیوانوں والی باتیں کرتے ہیں۔ وَازْدُجِرَ، اور ان کو خوب ڈانٹا بھی گیا، ڈرایا بھی گیا کہ نو تم باز نہ آئے تو ہم آپ کو پتھر مار مار کے ختم کر دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، اور باقاعدہ انہوں نے ان کی پٹائی بھی بارہا کی، مارا بھی، لیکن جان سے مارنے کی بھی دھمکی ان کو دی۔ تو بہرحال ان کو ذہنی تکلیف بھی پہنچائی، جسمانی تکلیف بھی پہنچائی، دیوانہ بھی کہا اور ڈانٹا بھی گیا، لیکن وہ انہوں نے ہمت نہیں ہاری، اور 950 سال برداشت کرتے رہے۔ 950 سال میں کئی جنریشن تبدیل ہوئی۔ یہ لمبی عمر خدا نے صرف ان کو دی تھی، باقی قوم کی اتنی عمر نہیں تھی، 2 سال 4 سال کے بعد لوگ ختم ہو جاتے تھے۔ تو ایک جنریشن گزری، وہ دوسروں کو وصیت کرتا تھا اپنے بچوں کو، دیکھو ہم تو مر رہے ہیں، اس بڈھے کی بات نہیں ماننا۔ پھر ان سے پالا پڑتا، ان کو سمجھاتے ہیں، وہ بھی وہی کرتے جو ان کے باپ دادوں نے کیا تھا۔ وہ جب مرنے کے قریب آتا تو اپنی اولاد کو کہتا، دیکھا خاص بات سناؤں، اس کی بات نہیں ماننا۔ تو اس طریقے سے 950 سال کی محنت میں کوئی 80-82 آدمی ہی مسلمان ہوئے، باقی کسی نے آپ کی بات نہیں مانی۔ اور بالآخر اللہ تعالیٰ نے وحی کر کے ان کو بتایا کہ دیکھیے جو مسلمان ہو چکے ہیں یہی ہیں، آئندہ بھی ان کی نسل سے کوئی مسلمان نہیں ہوگا۔ تب جا کر انہوں نے پھر قوم کے لیے بد دعا کی۔ جب تک ان کو امید تھی کہ 100 سال 200 سال کے بعد بھی کوئی مسلمان ہو جائے گا، تو بد دعا نہیں کی،
لیکن جب یہ وحی آئی جیسے کہ سورہ ہود میں وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ، وحی کی گئی کہ نوح جو ایمان لا چکے ہیں بس اس قوم میں اور کوئی ایمان لانے والا نہیں۔ تب انہوں نے کہا اب یہ اللہ ان کے ایمان لانے والا نہیں تو ان کو کس لیے رکھتے ہیں یہاں پر، کہ ان کو پھر ان سے صاف کر دیجیے، زمین کو ختم کر دیجیے۔ فدعا ربہ، تو انہوں نے اپنے رب کو پکارا، یعنی دعا کی، انی مغلوب فانتصر، کہ اللہ میں مغلوب ہو چکا ہوں، یہ قوم مجھ پہ غالب آ چکی ہے، فانتصر، آپ مدد کریں میری، یعنی مجھے انہوں نے دبائی ہوئے رکھا ہے، میری بات نہیں مانتے، میں مغلوب ہوں، یہ غالب آ چکے ہیں اپنے پروگرام میں، سو آپ میری مدد کریں، ان کو اب رستے سے ہٹائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں تفصیلات نہیں، پھر سورہ ہود میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ، آپ کشتی بناؤ، میں ان کو زمین سے صاف کر دوں، زمین کو دھو دے دوں۔ تو یصنع الفلک کو کشتی بنانے لگے، جب بھی وہ گزرتا تھا، دیکھا نا، ہم نے نہیں کہا تھا یہ مجنون ہے، ہم پانی کی بوند بوند کو ترس رہے ہیں، یہ صحرا میں کشتی بنا رہا ہے، کہتے مذاق اڑاتے تھے، ہم نہیں کہتے تھے یہ مجنون ہے، کشتیاں تو دریا میں چلتی ہیں میاں، یہاں صحرا میں پانی نہیں۔ وہ فرماتے اچھا دیکھ لو، جیسے آج تم میرا مذاق اڑاتے ہو، کل ایک وقت آئے گا ہم کشتی میں سوار ہوں گے، تم ڈبکیاں کھاؤ گے، ہم بھی تمہارا مذاق اڑائیں گے، دیکھو نہا رہے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں مطلب ہے کہ اس کا جواب آ جائے گا، عملی طور پہ اس کا جواب آ جائے گا۔ خیر کشتی بن گئی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ اچھا اب اس میں تمام جاندار جو نسلاً پیدا ہوتے ہیں، جوڑے سے پیدا ہوتے ہیں، ان کا ایک ایک جوڑا بھی کشتی میں رکھنا ہے، لیکن جو ویسے قدرتی پیدا ہوتے ہیں کیڑے مکوڑے وہ نہیں، لیکن جو نر مادے سے پیدا ہوتے ہیں ان کا بھی جوڑا جوڑا رکھنا ہے، اور جو آپ پر ایمان لائے ہیں ان کو بھی بٹھانا ہے۔ اللہ فرمایا فما آمن الا قلیل، ایمان تھوڑا سا لوگ لائے تھے۔ تو کشتی 3 لیول کی تھی، کشتی کہتے ایک بڑا جہاز تھا، تو اوپر کے لیول پہ آدمی تھے، درمیان والے میں جانور، سارے ایک دوسرے کے مخالف جانور بھی بیٹھے ہیں چپکے سے، اور سارے کے سارے ڈھونڈ کے لائے، یعنی خود آئے کشتی کے پاس، جو اس طرح تھا سب آئے، انہوں نے ہاتھ سے ایسا پکڑتے تھے، ایسا پکڑتے تھے، اس ہاتھ میں نر آتا ہے، اس میں مادہ آتی، پکڑ کے بٹھا دیتے، تو سب کام خاموشی سے بیٹھے ہوئے، اس لیے کہ سب کا منظر کیا ہے، تو جب مصیبت آتی ہے نا تو پھر دشمن بھی خاموشی سے بیٹھ جاتے ہیں، اب بیٹھے ہوئے، اور نچلے طبقے میں سب کا فوڈ، آدمیوں کا بھی ہے، ان کا بھی چارہ وارہ رکھا ہوا سب کچھ، تو اس طرح انہوں نے یہ کام کر دیا۔ پھر نشانی بتائی کہ فارت تنور، تنور سے جب پانی نکلنے لگے، یہ نشانی ہے کہ اب طوفان آ رہا ہے، تو اس وقت آپ بٹھانا شروع کریں، تو تنور سے پانی نکلے گا، آپ فوراً سب کو بٹھانا شروع، تو آپ نے بٹھانا شروع کر دیا۔ جب بیٹھ گئے، تندور کو جوش آیا، تو اللہ تعالیٰ نے آسمان کو کہا اب اپنا پرنالہ کھول دے، زمین کو کہا تیرے پیٹ میں جتنا پانی ہے اس کو بھی اگال دے، تو ساری زمین سے بھی پانی نکلنے لگ گئے جو اس کے اندر ہے، آسمان سے بھی خوب موسلا دھار بارشیں شروع ہوئیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے ریلا آیا، سب ڈوبے، کشتی اوپر چلی گئی، اور بائبل میں ہے کہ 40 دن تک، لیکن ہو سکتا ہے کہ 5-6 مہینے، کوئی تو تحقیقی بات نہیں ہے، ایک عرصے تک یعنی اوپر رہی، اور پھر اس کے بعد جب سب ختم ہو گیا سلسلہ، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا زمین کو اپنا پانی اب نگل لے، چوس لے، آسمان کو کہا کہ اپنا پانی روک لے، اور جو پانی سطح پر تھا
اس کو بہا کر ندی نالوں میں سمندر میں پھینک دیا. جو زمین سے نکلا تھا واپس زمین میں نے چوس لیا. جو اوپر سے برسا تھا وہ ندی نالوں میں چلا گیا, اس میں بھی ٹائم لگا. اور آہستہ آہستہ کر کے کشتی آئی اور جودی پہاڑ پہ سب سے پہلے وہی پہاڑ کھلا, اس کی رک گئی. جودی پہاڑ موصل کے پاس عراق میں ایک جزیرہ ہے, وہاں پر ہے. پھر ایک عرصہ تک وہاں بیٹھے رہے, کیونکہ ساری زمین سے پانی نچڑے گا, جائے گا, وہ خشک ہوگی تب جائیں گے, تو اس میں بیٹھے رہے. جب مکمل طور پہ پانی چلا گیا, زمین خشک ہو گئی, تب پھر وہ کشتی سے نکلے اور آ کر آباد ہوئے. کہتے ہیں کہ جس جگہ میں آباد ہوئے تو 80 آدمی تھے. اس بستی کا نام بھی رکھا انہوں نے سمانی کا معنی 80 فیملیوں پر مشتمل. یہ بھی ایک تاریخی روایت ہے کہ رات کو صبح اٹھے تو 80 آدمی 80 زبانیں بول رہے تھے, بغیر سکھائے. ہر ایک کی زبان چینج ہو گئی. اب ایک دوسرے سے, تو نوح علیہ السلام کو سب آتی تھی, وہ سمجھاتا تھا یہ کہہ رہا, یہ کہہ رہا. خیر یہ تھا. اور پھر وہ جو لوگ تھے سب کے سب ایک عرصے تک زندہ رہے, مر گئے, ان کی اولاد نہیں چلی آگے جو مسلمان تھے. صرف نوح علیہ السلام کے جو 3 بیٹے تھے, حام, سام اور یافس, اگلی نسل ان سے ہی چلی. اس لیے حضرت نوح کو آدم ثانی بھی کہتے ہیں, آدم ثانی بھی کہتے ہیں. تو ہم لوگ اور یہ ساری کائنات جو ہے انہی کی اولاد, 3 بیٹوں کی اولاد ہے. تو ہم نے کھول دیے آسمان کے دروازے بماء منہمر, خوب برسنے والے پانی سے. وفجرنا الارض عیونا, اور ہم نے بہا دیے زمین میں بھی چشمے. فالتقى الماء على امر قد قدر, تو مل گیا زمین و آسمان کا پانی ایک ایسی چیز پر, قد قدر, جو اللہ کی طرف سے مقدر ہو چکی تھی کہ کتنا پانی بھیجنا ہے. کتنا؟ تو کہتے ہیں جو اونچے سے اونچا پہاڑ تھا اس سے بھی 30 فٹ پانی اوپر تھا. تو بس اوپر آسمان, نیچے پانی. صرف ایک کشتی ہے جو چل رہی ہے, باقی زمین نظر نہیں آتی تھی. اس میں بعض حضرات کہتے ہیں کہ صرف اس ایریے میں ہی سیلاب آیا تھا اور ساری زمین پہ نہیں. لیکن ایک بات یہ کہ اگر ساری زمین پہ نہیں آیا تھا تو پھر جانوروں کو بٹھانے کی کیا ضرورت تھی؟ جانور تو ساری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں, اس کی نسل تو پھر ہو جاتی. لیکن جب سب جانوروں کو بٹھا, اس کا مطلب یہ ہے کہ جو زمین پہ ہوں گے ان کا نشان مٹ جائے گا. تو زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ وہ سیلاب ساری جگہ آیا تھا, صرف اسی جگہ میں نہیں. بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ جہاں جہاں انسانی آبادی تھی وہاں آیا تھا, لیکن زیادہ صحیح بات یہی لگتی ہے کہ اس وقت کی موجود دنیا جو تھی سب پہ سیلاب آیا. وَحَمَلْنَا عَلَىٰ ذَاتِ الْوَاحِ وَدُسُرٍ, اور ہم نے اٹھایا نوح علیہ السلام کو ایک ایسی چیز پر جو تختوں اور میخوں والی تھی. تختیوں اور میخوں سے جوڑی گئی تھی, یعنی کشتی. تو یہاں سفینہ اور کشتی کا نام نہیں لیا, بلکہ جس سے کشتی بنتی ہے اس کا نام لیا. ایک تو تختے, ایک ان کو ملانے کے لیے میخیں, دسر. تو ہم نے ان کو اٹھایا ایک ایسی چیز پر جو تختوں اور میخوں والی تھی, یعنی تختوں اور میخوں سے بنائی گئی تھی. اور تجری بِأَعْيُنِنَا, وہاں کوئی مشینری نہیں تھی, کوئی کمپاس نہیں تھا, کچھ یہ کدھر جائے گی کیا, بلکہ تجری بِأَعْيُنِنَا, وہ چل رہی تھی ہماری نگرانی میں. آیون کہتے ہیں آنکھوں کو, ہماری آنکھوں کے سامنے, یعنی جو چیز آنکھوں کے سامنے ہوتی ہے وہ نگرانی میں ہوتی ہے نا, یعنی وہ ہماری نگرانی میں چل رہی تھی. جدھر ہم چلاتے تھے وہ چل رہی تھی. کوئی چپو وپو بھی نہیں تھے, کوئی مشینری بھی نہیں تھی, چلا رہے تھے. بِأَعْيُنِنَا جزاء لمن کان کفر, یہ بدلہ تھا اس شخص کا جس کی ناشکری کی گئی. کون؟ نوح علیہ السلام. یعنی نوح علیہ السلام کی قدر کرنی چاہیے تھی, اس کی بات ماننی چاہیے تھی, لیکن ان کے ساتھ ظلم کیا, ناانصافی کی,
تو یہ جزا تھی، بدلہ تھا اس قوم کا اس شخص کی طرف سے جس کی ناشکری کی گئی۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَا آیَةً فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، اور ہم نے چھوڑ دیا اس کشتی کو ایک نشانی کے طور پر، یعنی صدیوں تک وہ کشتی اس پہاڑ پہ رہی، اس پہ رہی، آہستہ 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 اس کے پیس ہو گئے، تختے ہو گئے، لیکن وہ پڑی رہی۔ حضور کے زمانے تک بھی اس کے آثار تھے، ممکن ہے اب بھی ہوں جی۔ تو ہم نے چھوڑ دیا اس کشتی کو آیتاً، ایک نشانی کے طور پہ کہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں، اور ایک تاریخ انہیں یاد ہو کہ ایسا وقت بھی آیا تھا کہ اس کشتی میں جو لوگ سوار تھے وہی بچے، باقی کوئی نہیں بچا تھا۔ فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، ہم نے تو نشانی کے طور پر اس کو چھوڑا، کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ تو آج بھی اللہ کی کتنی نشانیاں دنیا میں موجود ہیں، لیکن کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ مگر جس نے نصیحت حاصل کی، جس نے نہیں کی تو نہیں کی، وہ جا کر ایسے ہی دیکھتے رہ جاؤ جی یہ کشتی تھی، باقی کوئی اس کا پس منظر، بیک گراؤنڈ کسی نے نہیں معلوم کیا۔ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، تو کیسا ہوا میرا عذاب دینا قوم نوح کو، وَنُذُرِ، اور کیسا ہوا ڈرانا، یعنی اس کا نتیجہ کیا نکلا، ہمارے ڈرانے کا نتیجہ کیا نکلا، اور پھر ہمارا عذاب کیسا رہا۔ اگر تم ان سے پوچھ سکتے ہو، وہ جواب دے سکتے ہیں تو پوچھو، وہ جواب دیں، لیکن نہ تم پوچھ سکتے ان سے، ان کا نام و نشان بٹھا دیا، نہ وہ جواب دینے کی شکل رکھتے ہیں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، فرمایا بات اب بھی گئی نہیں ہے، ہم نے قرآن بھیجا ہے، اور قرآن بھی ایسا بھیجا کہ ہم نے آسان کر دیا ہے اس قرآن کو نصیحت کے لیے۔ ہر آدمی، پڑھا لکھا، ان پڑھ، شہری، دیہاتی، ہر ملک کا، اگر وہ اس سے نصیحت حاصل کرے تو بہت آسانی سے نصیحت حاصل کر سکتا ہے۔ تو فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ تو ہم نے آسان کتاب بھیجی ہے نصیحت کے لیے، لیکن قرآن نصیحت کے لیے آسان ہے، مسائل استنباط کرنے کے لیے آسان نہیں ہے۔ اس سے مسائل نکالیں، شریعت، قانون، وہ آسان نہیں ہے، اس کے لیے فقہا چاہیے، اس کے لیے علماء چاہیے، اس کے لیے بہت سی علمی شرائط ہیں، وہی لوگ اس سے یہ کام لے سکتے ہیں۔ لیکن جہاں تک نصیحت ہے تو ہر چھوٹا بڑا، مرد عورت، شہری دیہاتی، سب نصیحت حاصل کر سکتے ہیں۔ تو کتاب نصیحت بھی ہے، کتاب قانون بھی ہے۔ قانون کے لحاظ سے آسان نہیں کہ ہر آدمی اس سے قانون نکالتا رہے، ٹھیک ہے نا؟ اس نے فرمایا کہ من قال فی القرآن برائے فقد کفر، حضور نے فرمایا جس نے اپنی رائے سے قرآن میں بات کی اس نے تو کفر کیا۔ تو اس کے لیے شرائط ہیں، اس کے لیے تو ویسے آسان ہے، اور ذکر سے مراد یاد گئے تو یاد کے لیے بھی آسان ہے، نصیحت لیں اس کے لیے بھی آسان ہے، اور اس کو حفظ کریں، یاد کریں، اس کے لیے بھی آسان ہے۔ معجزہ ہے قرآن کا، اتنی بڑی کتاب، ہر آدمی اس کو یاد کر سکتا ہے، بوڑھے بھی، جوان بھی، بچے بھی، ہر ملک کے، ہر زبان کے، آسانی سے۔ ورنہ اپنی زبان کی چھوٹی سی بک بھی کوئی یاد نہیں کر سکتا، اپنی زبان کی یاد نہیں کر سکتا، پڑھ سکتا ہے، لیکن اتنی بڑی کتاب سب کے لیے آسان ہے، کروڑوں لوگ حافظ ہیں اس کے، یہ آسان ہے۔ کذبت عاد، یہ مختصر ان کا ذکر ہے۔ اب دوسری قوم، کذبت عاد، قوم عاد نے بھی تکذیب کی۔ قوم عاد یہ قوم نوح علیہ السلام کی جانشین ہے، یعنی قوم نوح ختم ہوئی، اگلی نسل چلی، اس میں پھر آگے چل کر 2600 سال کے بعد دنیا میں جو عروج اور ترقی حاصل ہوئی وہ قوم عاد ہے، اور عاد جناب سام کے ہی پرپوتا ہے، حضرت نوح علیہ السلام بیٹے سام،
سام کے بیٹے ارفخشد، اس کے بیٹے دوسرے، اس کا نام ذہن سے اتر گیا، اس کے بیٹے جو ہے یہ قوم عاد۔ تو عاد قوم کا بڑا آدمی تھا، آگے جو ساری برادری ہے سب اس کو قوم عاد کہتے ہیں۔ تو یہ 2600 سال کے بعد اس قوم کو عروج ملا، اور یہ بھی اسی طرح بگڑی جس طرح قوم نوح بگڑی تھی، یعنی بیچ میں صحیح چلے آئے آگے چل کر بگڑ گئے بس۔ تو اللہ نے ان کو بہت بڑی جسمانی قوت دی تھی اور مالی وسعت بھی، اور یہ قوم آباد تھی آپ کے بحرین سے لے کر یمن تک کے اس پورے ایریے میں، اور بڑا سرسبز، اب تو وہ ریگستان ہے، ریت کے پہاڑ ہیں، اور اس وقت یہ بڑا سرسبز اور زرخیز علاقہ تھا۔ ان کے باغات اور ان کے کئی منزلہ بلڈنگیں، 6 7 منزلہ بلڈنگیں، اور بڑے کھاتے پیتے لوگ تھے، اور یہی چیز ان کے غرور اور تکبر کا ذریعہ بنی۔ اللہ نے جسمانی طور پہ بھی ان کو بے مثال لمبائی دی، تو بڑے لمبے آدمی 120 ہاتھ لمبے ہوتے تھے، 120 ہاتھ، ان کے ہاتھ میرے نہیں، اور ٹھگنا آدمی 60 ہاتھ، ٹھگنا سب سے چھوٹا 60 ہاتھ لمبا۔ تو جو لمبے اتنے تھے تو چوڑے بھی ہوں گے، پھر اس میں قوت اور طاقت بھی اسی لحاظ سے، تو مالی وسعت، تو بگڑنا تو پھر ہے۔ بگڑے تو اللہ نے ہود علیہ السلام کو بھیجا ہدایت کے لیے، ان نے دعوت دی، خدا کے عذاب سے ڈرا۔ وہ کہتے تھے من اشد منا قوہ، کس سے ڈراتے ہو؟ ہم سے طاقتور کون ہے؟ ہمیں کوئی کیا کہہ سکتا ہے؟ تو آس پاس کے لوگوں پر ان کی دھاگ بچھی ہوئی تھی، کوئی سر نہیں اٹھا سکتا تھا ان کے سامنے۔ بڑے مغرور، متکبر اور بڑے ہی مسرف، اسراف، یعنی بلا وجہ بلڈنگیں کھڑی کر رہے ہیں، مونامنٹ بنا رہے ہیں پہاڑوں پر بغیر وجہ کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو موقع دیا، ہود علیہ السلام آئے، 400 سال ہود علیہ السلام نے ان کو تبلیغ کی، 400 سال۔ عمریں لمبی تھی نا اس زمانے میں، لیکن 4000 آدمی ہی صرف مسلمان ہوئے، 400 سال، باقی سب بگڑے ہوئے۔ کذبت عاد فکیف کان عذابی ونذر، قوم عاد نے تکذیب کی تو کیسا ہوا میرا عذاب دینا اور میرا ڈرانا۔ تو ہم نے یعنی پھر کس طریقے سے ان کے تکبر کو، غرور کو خاک میں ملایا۔ کوئی بڑی فوج نہیں بھیجی ان کے پیچھے، بلکہ ہم نے ایک ہلکی سی چیز سے عذاب دیا، اور وہ ہوا کا جھونکا۔ تو ہوا بھینی بھینی بھی ہوتی ہے، نرم نرم بھی ہوتی ہے، اور کبھی ہوا کے جھکڑ چلتے ہیں تو وہ پہاڑوں کو بھی اڑا کے رکھ دیتی ہے۔ خاص طور پہ ریگستانوں میں پہاڑ جو ہے ریت کو یوں اٹھاتی ہے کہ یہاں سے پہاڑ اٹھایا وہاں ڈال دیا، وہاں سے اٹھایا وہاں ڈال دیا، اور ریگستانوں میں چلنے والے کئی قافلے اسی میں دب کے مر جاتے تھے اس زمانے میں۔ ادھر سے ہوا اٹھائی، ادھر ڈالی، قافلہ کہاں جائے گا، وہ دب کر مر جاتے تھے۔ تو ان پہ بھی ہوا کا عذاب آیا، صرف 7 راتیں 8 دن مسلسل اللہ نے تیز اور تند ہوائیں چلائیں، تو یہ لمبے تڑنگے لوگ جو ہے نا، ہوا یوں ان کو اٹھاتی اور یوں کر کے سروں کو ٹکراتی تھی، اور وہ دھڑام سے زمین پہ پڑے ہوتے تھے، انہیں اٹھا کر، تو پورا ایریا جو ہے نا ان کی لاشوں سے بھرا ہوا تھا۔ اللہ فرماتا ہے کأنما اعجاز نخل منقعر، ایسے پڑے تھے جیسے کھجور کے تنے پڑے ہوتے ہیں، کھجور کے تنے لمبے۔ اچھا جی، تجریب وہ ہو گیا۔ اچھا جی، قوم عاد کی بات ہے۔ کذبت عاد فکیف کان عذابی ونذر انا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا، ہم نے ان پہ ہوا بھیجی صرصر کا معنی تیز اور تند، باد صرصر، فی یوم نحس مستمر، جی منحوس دن میں جو مسلسل چلتی رہی۔ تو ایک دن نہیں، دن سے مراد ایک دن نہیں، یعنی جتنے دن بھی تھے وہ دن کیا تھے، 8 دن 7 راتیں،
لیکن وہ ان کے حق میں منحوس دن تھے۔ ویسے نحوست کسی چیز میں نہیں، نحوست انسان کے عقیدے اور عمل میں ہے۔ برے عمل منحوس ہے، برا عقیدہ نحوست ہے۔ کوئی جگہ منحوس نہیں، کوئی چیز منحوس نہیں۔ لوگ کہتے ہیں نا فلاں چیز منحوس ہے، فلاں آدمی منحوس ہے، فلاں دن، نہ کسی چیز میں نہیں۔ نحوست انسان کے عمل میں ہے، اور جب عمل میں نحوست ہوتی ہے تو پھر وہ نسبت چیز کی طرف بھی کرتا ہے، یہ جگہ اچھی نہیں، یہ جگہ اچھی نہیں جی۔ تو ان کے لیے جو کہا نا کہ یہ منحوس دنوں میں ان پہ عذاب آیا، یعنی وہ دن ان کے حق میں منحوس تھے، ان کے حق میں منحوس تھے، ذاتی طور پہ نہیں۔ اس لیے کہ انہی دنوں میں حضرت ہود بھی تو بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ ایمان لانے والے بھی تو ایک جگہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا تو کچھ نہیں بگڑ رہا، وہ تو ٹھیک ٹھاک بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو وہی دن ان کے لیے مبارک، وہی دن ان کے لیے منحوس۔ تو عمل کی بات ہے۔ تنزع الناس، وہ ہوا اٹھاتی تھی لوگوں کو، کأنم اعجاز نخل منقعر، اٹھا کر ٹکرا کر گراتی تھی، اور یوں پڑے تھے جیسے کہ وہ اعجاز نخل منقعر، اکھڑی ہوئی کھجوروں کے تنے پڑے ہیں۔ منقعر، اکھڑی ہوئی کھجوروں کے جیسے تنے پڑے ہوئے ہیں، پوری لاشوں سے اٹ گیا علاقہ سارا۔ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، کیسا رہا میرا عذاب دینا اور میرا ڈرانا۔ یعنی کوئی پوچھ سکتا ہے تو پوچھے ان سے، اور وہ جواب دے سکتے ہیں تو دیں کہ میرا عذاب دینا۔ بڑی مہلت دی، 400 سال ان کو کھلاتے پلاتے رہے، عیش و عشرت کرتے رہے، نبی بھیجا سمجھاتا رہا، نہیں بات مانی۔ تو آخر جب ہم نے عذاب دیا تو کیسا دیا، کیسا عذاب دیا؟ نقشہ ہی مٹا کے رکھ دیا، نہ کوئی عمارت، نہ کوئی باغ، اور نہ کوئی انسان سوائے مومنوں کے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، فرمایا بات اب بھی نہیں گئی، اب ہم نے قرآن کو بھیجا ہے اور بڑا آسان کیا اس کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے، یاد کرنے کے لیے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ اسی سے نصیحت حاصل کرنے والا، مطلب کہ مکہ والوں کے لیے تو بڑا چانس ہے، ان کی ہدایت کے لیے ہم نے کتاب بھیجی، لیکن ہے کوئی ان سے نصیحت حاصل کرنے والے؟ نہیں۔ اس کے بعد ایک اور قوم، اس کی جانشین، وہی جو لوگ بچے ہوئے تھے 4000 ہود علیہ السلام کے ساتھ، آگے اگلی نسل پھر ان سے بنی، اسی لیے ان کو بھی عاد ثانیہ کہتے ہیں۔ الگ نام ان کا قوم سمود ہے، لیکن اسی عاد کی نسل سے اسی کے بچے ہوئے ہیں، تو اس کو عاد ثانیہ بھی کہتے ہیں، اس کو عاد اولا، پہلی صورت میں گزر نا، عاد عن الاولا، عاد عن الاولا۔ تو قوم عاد کو عاد اولا اور قوم سمود کو عاد ثانیہ بھی کہتے ہیں، اور اپنا نام بھی ان کا سمود ہے، سمود بھی کہتے ہیں۔ تو وہی لوگ پھر آگے پھلے پھولے 4000 جو تھے، اور ان سے قوم بنی، ایک زمانے تک وہ ٹھیک رہے، لیکن وہی باتیں ان میں بھی آئیں جب اللہ تعالیٰ ان کو علم دیا۔ صنعت، بڑے صنعت کار تھے وہ جی، کاریگر تھے، مکان تراش کے پہاڑوں میں، تو وہ اس سائیڈ میں تھے، یہ اس سائیڈ میں بحر احمر کی طرف، یعنی وادی قرا، تبوک، حجر، یہ علاقے، اس میں یہ آباد تھے، پھر وہاں سے آ کر اجڑ کے یہاں آباد ہوئے۔ تو یہ بھی بڑے صناع کاریگر آخر اسی نسل سے تھے، اور بڑے کھاتے پیتے، زمینیں ہیں، باغات ہیں، تجارت ہے، سب چیزیں ہیں۔ تو 1700 شہر تھے ان کے چھوٹے بڑے، 1700 بڑے چھوٹے دیہات، قصبے، شہر، ٹھیک ہے نا، اور اس میں حجر ان کا مرکزی مقام تھا۔ اسی کے نام سے ایک سورۃ سورہ حجر، وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، اللہ فرماتے ہیں حجر والوں نے بھی رسولوں کی تکذیب کی۔ تو یہ ان کا مرکزی شہر تھا، ان کے بنے ہوئے مکان
اب بھی پہاڑوں میں وہاں پر ہیں، تو میدانی علاقہ تو صاف ہو گیا لیکن پہاڑوں میں مکان اب بھی ہیں۔ تو یہ قوم سمود ہے۔ کذبت سمود بالنذر، سمود نے بھی ڈرانے والوں کی تکذیب کی۔ تو اصل میں ڈرانے والے تو ایک ہی پیغمبر تھے، صالح علیہ السلام، لیکن ایک نبی کا جھٹلانا سارے نبیوں کا جھٹلانا ہے، اس لیے کہ مشن سب کا ایک ہے، دعوت سب کی ایک ہے، سب اللہ کی توحید کے داعی ہیں، اس لیے ایک نبی کی بات نہ ماننا جیسے سب نبیوں کی بات نہ ماننا ہے۔ تو انہوں نے بھی یعنی رسولوں کی، صالح علیہ السلام کی تکذیب کر کے سبھی رسولوں کی تکذیب کی۔ فقالو، بڑے تکبر سے کہا، فقالو انہوں نے کہا ابشرا منا واحدا، کیا ہم اپنے میں سے ایک آدمی کے پیچھے چلیں؟ واہ جی واہ، نبی ہو تو کوئی نرالی شخصیت ہو جی، ہم اپنے میں سے جو کل ہمارے گھروں میں پیدا ہوا، بڑا ہوا، یہاں اس کے خاندان رشتہ ہے، آج یہ ہمیں سمجھانے کے لیے بیٹھا ہے۔ تو متکبر لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، اس کی بات مانیں، ارے تم بات کو دیکھو، اس کی کیا بات ہے، بات کس کی کر رہا ہے؟ لیکن یہاں بات کو نہیں دیکھتے بلکہ شخصیت کو دیکھتے ہیں۔ کہتے ابشرا منا، کیا ہم اپنے میں سے ایک آدمی جو ہے نتبع اس کی پیروی کریں؟ انا اذا لفی ضلال و سعر، بے شک تب تو ہم گمراہی میں ہوں گے اور پاگل پنے میں ہوں گے۔ اس کی بات مان کے، اس کے پیچھے چل کے تو ہم غلط راستے پہ چل پڑیں گے جی، جیسے کہ ہم کوئی پاگل پان ہیں۔ مطلب کہ ہم بڑے بڑے لوگ موجود ہیں، سردار لوگ موجود ہیں، کھاتے پیتے، کوٹھیوں والے، بنگلوں والے، نوکر چاکر والے، بزنس والے، اگر کوئی اللہ نے معاوضہ دینا ہوتا ہمیں دیتا، اس کی بات مان لیں۔ یہی کچھ نبی کریم علیہ السلام سے کہا گیا اور ہر نبی کو بھی یہی کہا گیا۔ حضور کو بھی کہا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، یہ قرآن خدا کی کتاب ہے تو پھر مکہ اور طائف کے کسی سردار پہ کیوں نازل نہیں ہوا؟ کیا اللہ نے اپنی وحی بھیجنے کے لیے ابو طالب کا بھتیجا ہی دیکھا تھا جس کے پاس اپنا مکان بھی نہیں ہے؟ تکبر، ان نے بھی کہا ہم اپنے میں سے ایک آدمی کے پیچھے چل پڑے۔ پھر کہتے اُلقی الذکر علیہ من بیننا، کیا نصیحت کی بات یعنی وحی اس پہ ڈالی گئی ہے ہمارے ہوتے ہوئے، من بیننا ہمارے ہوتے ہوئے، اس پہ نصیحت کی بات اللہ کی طرف سے آئی ہے؟ نہیں صاحب، اگر اللہ نے کوئی ایسا عہدہ منصب دینا تھا تو ہم لوگ جو کھڑے ہیں، چودھری، خان، وڈیرے جی، بل ہوا کذاب و نشر، بلکہ یہ جھوٹا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، بلکہ یہ جھوٹا ہے اور یہ شیخی باز ہے، اپنے آپ کو انہیں بڑا بنانا چاہتا ہے، لیڈر بننا چاہتا ہے، اس لیے کہتا ہے میں ہوں، لوگ میرے پیچھے چلیں۔ تو یہ اتراتا ہے اپنے آپ کو آگے لانے کے لیے، ورنہ یہ اس قابل نہیں۔ تو گویا نبوت کی قابلیت کا معیار بھی ان کے نزدیک کیا تھا؟ چودراہٹ یا مال و دولت۔ یہ بیماری اب تک، اس زمانے سے اب تک چلی آ رہی ہے۔ اسی لیے کوئی غریب آدمی علم حاصل کر لے، ہدایت پہ آ جائے اور کھڑا ہو کر کوئی دم تو نہ، اس کی بات سنیں، اس کی بات سنیں، اسی لیے تو محرومی ہے۔ بات یہ ہے کہ لا تنظر الی من قال وانظر الی ما قال، مت دیکھ کس نے کہا، یہ دیکھ کیا کہا۔ کہنے والے کو دیکھ، نہ کہ کہنے والا کون ہے، بات کیا کر رہا ہے۔ لیکن یہاں کہنے والے کو دیکھا جاتا ہے، بات کو نہیں کہا جاتا، اسی لیے رہنمائی نہیں ملتی۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، میں شاید پہلی بھی بات کہی ہوگی، ایسے چل رہا تھا کہ
میدان میں بچے کھیل رہے تھے، آپ جا رہے تھے، ایک بچہ بہت پھدک رہا تھا، بہت تیز ترار ہے، ادھر ادھر ادھر۔ امام صاحب پاس سے گزرے تو کہا کہ بیٹا ذرا سنبھل کے کھیلو، گر جاؤ گے تو چوٹ لگ جائے گی۔ وہ بچہ مڑا، میری فکر مت کیجئے، اپنی فکر کیجئے، میں گرا تو چوٹ مجھے لگے گی، آپ پھسلے تو ایک جہان بگڑ جائے گا۔ ہم ہوتے تو تھپڑ مارتے، تو اتنے بڑے امام کی گستاخی کر رہا ہے۔ امام سمجھے کہ یہ بچے کی بات نہیں ہے، بات کوئی کہلوا رہا ہے۔ مڑے تو تھپکی دی، اس کو تسلی دی اور فرمایا کہ بیٹا میرے پاس آؤ، پڑھنا شروع کر دو۔ تو اگر اس کو تھپڑ مارا ہوتا تو اور بگڑ جاتا۔ پیار کی بات سنی، ان کے پاس داخل ہو گیا، پڑھ کے وہ بھی ایک بہت بڑا عالم بن گیا۔ تو ہمارے بزرگ دیکھتے تھے بات کون کہہ رہا ہے، یہ بات ایک بچے کی نہیں ہو سکتی، یہ کسی نے بچے کے منہ سے کہلوائی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے وہ بات کو دیکھتے تھے، اس سے عبرت حاصل کرتے تھے کہ واقعی کیسی بات کی تھی۔ میں گرا، یہ گرا، اسی کو چوٹ لگے گی، میں پھسل گیا کسی مسئلے میں تو غلط مسئلہ بتایا تو دنیا برباد ہو جائے گی، کتنی بات کی تھی۔ مگر یہ شیخی بعض لوگ ایسا تھے کہ نہیں اس کی بات بنے، یہ فلاں کا بیٹا یہ نبی بن گیا۔ اللہ فرماتا ہے اچھا سیعلمون غدا من الکذاب الاشر، کل جان لیں گے، کل جان لیں گے۔ کل سے مراد یہ کل نہیں ہے آج کے بعد کل، یا کل سے مراد یعنی مستقبل قریب، مستقبل قریب میں یہ جان لیں گے من الکذاب الاشر کہ جھوٹا اور شیخی باز کون ہے۔ یعنی ابھی تو مہلت کا وقت ہے، ہم کچھ نہیں کہتے ہیں، یہ میرے نبی کو ایسی بات کرتے ہیں۔ کل کو جب مہلت کا وقت پورا ہوگا، عذاب آئے گا، ان کو پتہ چل جائے گا کہ کذاب اور اشر کون ہے۔ پھر ان کا بھی ایک مطالبہ تھا، جیسے شق القمر میں مطالبہ تھا، تو انہوں نے کہا اچھا آپ واقعی کہتے ہیں کہ نبی ہوں نبی ہوں نبی ہوں، تو کہ مطالبہ تو پورا کر دو۔ وہ یہ ہے کہ اس چٹان سے ایک اونٹنی نکالو جو ہمارے سامنے نکل کے آئے اور بچہ بھی جنے، پھر مانیں گے نا کہ آپ کی پاور ہے، آپ کی کوئی بات سنی جاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ٹھیک ہے، یہ بھی پورا کر دیتے ہیں۔ انا مرسل الناقہ، ہم ایک اونٹنی بھیجنے والے ہیں، مگر وہ اونٹنی فتنۃ لہم، ان کے لیے امتحان کی چیز ہوگی۔ مان گئے تو ٹھیک، نہ مانا تو ان کے دن پھر گنے چنے ہیں۔ فتنۃ لہم، تو انہوں نے کہا دعا کی تو نکل آئی، پہاڑ سے سب نے دیکھا، پھر بھی لوگوں نے کیا کہا کتنا بڑا جادو ہے جی، پہاڑ کو توڑ کے نکال دیا۔ نہیں مانا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا نہیں مانا ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ بھی نہیں کرنی۔ چھیڑ چھاڑ کی اللہ کی اونٹنی کے ساتھ تو پھر تمہارے دن صرف 3 ہی دن ہوں گے۔ اور اب یہ ہے کہ یہ وہ اونٹنی نہیں عام جو اونٹوں سے پیدا ہوتی ہے، یہ قدرت نے پیدا کی ہے، اس کا رنگ ڈھنگ سارا نرالا ہے، جسم بھی بہت بڑا ہے، کھائے پیے گی بہت زیادہ، جی دودھ بھی اسی مقدار میں دے گی۔ لہٰذا اب اس کے ساتھ معاملہ تقسیم ہوا، تو ہم ان کی آزمائش کے لیے اونٹنی بھیجنے والے ہیں۔ فرتقبہم، سوئے صالح، انتظار کیجئے ان کا، وصطبر، اور صبر کیجئے کیا کرتے ہیں۔ ناقہ جی، جمل تو اونٹ کو کہتے ہیں نا، جمل اونٹ مذکر جو ہے نا، اور ناقہ جو ہے یہاں سے کہتے ہیں۔ وَنَبِّئْ مَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ، اور ان کو بتا دو کہ یہ پانی اس کنویں کا اب تقسیم ہوگا اس اونٹنی اور تمہارے جانوروں کے درمیان۔ وہاں ایک ہی کنواں تھا جس سے جانور پیتے تھے،
کہ یہ عجیب الخلقت، اس کا کھانا پینا بھی ہوگا، تو ایک دن پانی یہ پیے گی، اپنے جانوروں کو باندھ کے رکھنا، دوسرے دن یہ ادھر آئے گی نہیں، تم پلانا، تو پانی کی تقسیم۔ تو مشترکہ چیز میں تقسیم کا قانون گویا ان کی شریعت میں بھی تھا، ہماری شریعت میں بھی یہی ہے کہ جس چیز سے سب لوگ استفادہ کرتے ہوں اس میں باری مقرر کر سکتے ہیں، آج تیری باری کل میری باری۔ تو یہ پانی کی تقسیم نہیں، پانی کی باری کی تقسیم ہے، یعنی کہ تم اتنے ڈول تمہارے، اتنے ڈول میرے ہیں، یہ نہیں ہے، یعنی تقسیم پانی کے حصے کی ہے۔ اس دن کا حصے کا پانی جتنا بھی ہم پی سکیں گے، اس دن کا آپ پی۔ اور جب بیر روما خریدا حضرت عثمان غنی نے آدھا، تو اس یہودی کے ساتھ تقسیم ہوئی تھی کہ ایک دن میرا ہے، ایک دن تیرا ہے، ایک دن تو کنویں پہ نہیں آئے گا، میں میرے مسلمان بھائی بھر کے لے جائیں گے، دوسرے دن ہم لوگ نہیں آئیں گے، تو بھر بیچتا ہی جو کرتا تھا۔ تو اس طرح تقسیم ہوتی ہے مشترکہ چیز۔ اب ان کی شریعت میں، ہماری شریعت میں نے یہی ہے، تو ان کو بتا دیجئے کہ یہ پانی تقسیم ہوگا ان کے درمیان، کل شرب محتضر، ہر ایک حصے والا اپنے حصے پہ حاضر ہوگا۔ اونٹنی کے دن تم نہیں آؤ گے، تمہارے دن بھی اونٹنی نہیں آئے گی۔ عجیب الخلقت اونٹنی تھی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے جہاں وہ اونٹنی بیٹھتی تھی اس کو ناپا، 90 فٹ جگہ تھی، مربع 90 مربع فٹ جگہ تھی جس پہ وہ اونٹنی بیٹھتی تھی، اتنی بڑی اونٹنی تھی۔ پانی دودھ بھی بے شمار دیتی تھی، جو بھی جا کر بیٹھو جتنا نکالو، اور کھاتی بھی اس حساب سے تھی۔ کچھ دن تو انہوں نے صبر کیا، لیکن صبر کہاں ہوتا ہے، ان کے بہت سارے جانور ہیں، اب ایک دن پانی کہاں وہ اس کے لیے جمع کر کے رکھیں گے، مشکل ہوگی۔ خاص طور پہ ایک خاتون تھی، اس کے بہت زیادہ جانور تھے، اسے بڑی پریشانی ہوئی۔ اس نے پھر ایک بدماش تھا وہاں، قدار بن سالف نام کا، اس کے ساتھ ساز باز کی کچھ کہ بھائی اس سے جان چھڑاؤ، بڑی مصیبت ہے، کچھ پیشکش کی اپنی بیٹی کو دینے کی، یا تو یہ کہ اور بھی نہیں تو اس کی پھر بیٹے نہیں تھے، بیٹی تھی، مطلب کہ بیٹی ملے گی تو سارا مال بھی اس کو ملے گا، تو بہت بڑی پیشکش تھی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اور 7-8 گنڈے تھے شہر میں، اس نے سب کو ملایا اپنے ساتھ، اور یہ اللہ فرماتا ہے کانت تسعۃ رات فی المدینہ، 9 راحت، اصل میں پارٹی کو کہتے ہیں جو 3 سے 9 تک آدمی کی جماعت، اس کو راحت کہتے ہیں، لیکن یہاں رات سے مراد ایک آدمی ہے، یعنی وہ ایسا بدماش تھا کہ ایک آدمی پوری جماعت کی بدماشی کرتا تھا۔ تو یہ 9 آدمی تھے، یہ ایک خدا اس کا سب کو ملایا کہ یار اس سے، تو سب تلواریں لے کر اس درے میں جا کر بیٹھے جہاں سے وہ آیا کرتی تھی۔ جب وہ آئی، گزری، پیچھے سے اس کی ٹانگیں کاٹی، دھڑام سے وہ گری، چاروں طرف سے اوپر تلواریں بسا کے اس کے ٹکڑے کر دیے۔ بچہ آ رہا تو اس نے ماں کا حشر دیکھا، چیخ لگائی، واپس اسی پہاڑ میں گھس گیا جہاں سے وہ نکلی تھی، اس کو اللہ نے پھاڑا، اس کے لیے غائب ہو گیا، اس کے ٹکڑے ہو گیا۔ فنادوا صاحبہم، تو انہوں نے پکارا اپنے اس ساتھی، اس غنڈے بدماش کو، فتعاطیٰ، اس نے ہاتھ اٹھائے اس اونٹنی پر، فعقر، اس کی ٹانگیں کاٹ دی، پیچھے سے ہاتھ اٹھایا، ٹانگیں کاٹ دی۔ بس پتہ چلا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا اب تمہارے زندگی کے 3 ہی دن ہیں، چوتھے دن خدا کا عذاب آئے گا، تم نے اللہ کی حکم کے ساتھ یہ حرکت کی، چوتھے دن۔ یہ بھی بتایا کہ پہلے دن تمہارے چہروں کا کلر یہ ہوگا، دوسرے دن یہ ہوگا، تیسرے دن یہ ہوگا، چوتھے دن عذاب آئے گا۔ اب بدنصیبی کو دیکھیے، پہلا دن آیا، غالباً بدھ کا دن تھا، چہروں کا رنگ بدل گیا، وہی جو انہوں نے بتایا تھا، پھر بھی کوئی ٹس سے مس نہیں ہوا، یار ان کی بات تو صحیح ہوگی۔ دوسرے دن آیا تو پھر چینج ہوا، دوسرا کلر آ گیا، پھر بھی کوئی ٹس سے مس نہیں ہوا۔ تیسرے دن آیا تو پھر چہرے بالکل یعنی سیاہ کالے ہو گئے، پھر بھی نہیں، کیونکہ توبہ کر لے، کوئی معافی مانگ لے، کچھ بھی نہیں۔ چوتھا دن آیا تو خدا کا عذاب آ گیا۔
فکیف کان عذابی ونذر، تو میرا عذاب کیسا رہا اور میرا ڈرانا. انا ارسلنا علیہم صیحۃ واحدہ، ہم نے اس قوم پر ایک ہی آواز لگائی فرشتے کے ذریعے سے، چیخ آواز. اس کے صدمے سے دل گردے فیل ہو گئے، دل پھٹ گئے، جگر پھٹ گئے. اور دوسری آیات میں کہ نیچے سے زلزلہ بھی ہوا، زلزلہ بھی ہوا، دو عذاب، اوپر سے آواز، زلزلہ. فَكَانُوا كَحَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ، تو وہ ہو گئے باڑ کے طرح چورا چورا. باڑ فینس جو کانٹوں کی جھاڑیوں کی لگاتے تھے نا، تو جب وہ خشک ہو جاتی نا تو وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی ہیں. تو حشیم اسی کو کہتے ہیں، حشیم کا نا پیس، ٹکڑے ٹکڑے، ریزہ ریزہ. المحتضر کہتے ہیں اس باڑ کو، جیسے کہ یعنی کوئی پرانی باڑ کانٹوں کی، لکڑیوں کی پیس پیس، ٹکڑے ٹکڑے. اس طرح وہ لمبے ٹرنگے لوگ لمحے کے اندر ختم ہو گئے، پیس پیس ہو گئے، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. پھر اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے مکہ والو نصیحت کے لیے، اب ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اور یعنی اب بھی تمہارے لیے اب بھی چانس موجود ہے، کوئی ہے. لیکن ان کی قسمت میں نہیں تھا، لہٰذا پھر ان کو اللہ نے بدر کے کنویں میں ڈھیر کر دیا. بدر کے کنویں میں جب ٹائم آتا. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا اللہ استغفرک واتوب الیک.